السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات و مشاہدات، بڑے گناہوں کی پہچان کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا۔ اب تک اس کے 12 دروس ہو چکے ہیں، یا 12 پہچان اور علامتیں ہم نے بیان کی ہیں 16 دروس میں تقریباً۔ آج بڑے گناہوں کی ایک اور پہچان ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ علامت نمبر 13 ہوگی۔ اس سے پہلے 12 علامتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ وہ کیا علامت ہے کہ جن گناہوں کے بارے میں یا جن امور اور خصلتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ جاہلیت کے امور میں سے ہے یا جاہلیت میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جن جن گناہوں کے بارے میں یا جن چیزوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، جاہلیت کے امور اور خصلتوں میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ صاف ہوتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کا چھوڑنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو جاہلیت کے امور میں سے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے اندر ان میں سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ تو ہم آپ کے سامنے آج کے مختصر سے درس میں نہیں کر سکتے۔ البتہ میں اتنا بتا دوں کہ اس موضوع پر اپنے دور کے عظیم مجدد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام مسائل جاہلیت۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے تقریباً 100 مسائل بیان کیے ہیں، یا 100 امور بیان کیے ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں۔ مسائل جاہلیت مختصر سی کتاب ہے، ہیڈنگ اس میں سمجھ لیجئے آپ نے صرف عناوین لکھ دیے ہیں، اور الحمدللہ اس کتاب کی بہت سارے علماء نے شرح بھی کی ہے، اور ہمارے جبیل دعویٰ سینٹر میں شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا بھی دورہ اس کتاب پر ہو چکا ہے، اور کئی دنوں تک لگاتار انہوں نے اس کی شرح کی ہے اور اس پر درس دیا ہے ہمارے جبیل دعویٰ سینٹر کے اندر۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے 100 مسائل بیان کیے ہیں جو زمانے جاہلیت کے میں سے ہیں، اور بدقسمتی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس حدیث میں آپ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں یا 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے، یعنی وہ امت جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے، جو وہ مراد ہے۔ اور یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ سارے کی ساری امت اس کے اندر داخل ہوگی، کیونکہ ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اکثریت یا بہت سارے لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے، یا بہت سارے لوگوں کے اندر یہ امور پائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری امت کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، نہیں۔ امت کا ایک طبقہ، ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر ہے، اور قیامت کے آخری ثبوت تک حق پر قائم رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے وہ جس جماعت کو ہمارے نبی نے جن کی تعلیم کی، تزکیہ کیا، تربیت کی، وہ جماعت ہے صحابہ کی جماعت، اور جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ جماعت مراد ہے۔ یہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور قیامت تک باقی رہے گی۔ لہذا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کے ہر فرد کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز ہوگی۔ پہلی چیز ہمارے نبی نے کیا فرمایا، الفخر فی الاحساب، دوسروں کے حسب و نسب اور خاندانی، الفخر فی الاحساب،
حسب و نسب پر فخر کرنا، یعنی اپنے خاندان پر فخر کرنا، حسب و نسب پر انسان کا فخر کرنا، یہ چیز باقی رہے گی۔ بہت سارے لوگوں کے اندر آج ہیں ایسے بہت سارے لوگ جو اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں، ذوم ہے انہیں، بڑا غرور اور گھمنڈ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، خاندانوں میں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، صرف پہچان کے لیے۔ یہ معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے، مکرم ہے، وہی قابل تکریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار خاندان نہیں ہے، نسب اور حسب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے؟ دینداری ہے، تقوی ہے، اور جتنا زیادہ انسان اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو تکریم ملے گی، عزت ملے گی۔ تو خاندان پر فخر کرنا، اپنے قبیلوں پر فخر کرنا، یہ زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ خاندان انسان کو جنت کے اندر نہیں لے جائے گا، انسان کا عمل اسے جنت کے اندر لے جائے گا، اس کا عقیدہ اور اس کا نیک عمل۔ اگر عقیدہ سلف صالحین کے مطابق ہے اور انسان کے پاس عمل بھی ہے تو انسان جنت کا حقدار ہوگا۔ یہ رشتہ داریاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث من مطع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے جنت میں جانے سے روک دے گا یا مؤخر کر دے گا تو اس کا نسب اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ لہذا نسب نامہ یہ صرف پہچان کے لیے ہے، تعارف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر اس ناحیے سے، اس لیے کہ اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ اس نے ایک عظیم حکمت کے تحت لوگوں کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، دوسروں کے نسب و خاندان میں عیب اور نقص نکالنا، تانا زنی کرنا، اپنے خاندان پر فخر کرنا، دوسروں کے بارے میں تانا زنی کرنا، کیڑے نکالنا، ان کی تحقیر کرنا، ان کی ہجو کرنا، ان کو معمولی سمجھنا، اور ان کے اندر عیب نکالنا اور عیب دلانا کہ تم فلاں خاندان کے ہو، تم فلاں قبیلے سے ہو۔ یہ زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ یہ چیز زمانے جاہلیت کے اندر بہت تھی، انہیں اپنے خاندانوں پر اور اپنے قبیلوں پر بڑا فخر اور ناز ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ تکبر، غرور اور گھمنڈ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ابلیس نے بھی تکبر کیا، غرور اور گھمنڈ کیا، ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو گیا، لانے راد درگاہ ہو گیا۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر، فرشتوں کی اور سب کی لعنت ہوتی ہے۔ لہذا تکبر اور گھمنڈ کرنا اپنے خاندان پر اور دوسرے کے خاندانوں میں کیڑے نکالنا اور نکتہ چینی کرنا، ان کو حقیر جاننا صرف اس بنا پر کہ وہ فلاں خاندان سے ہے، یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ انسان کی عزت اس کے علم سے، اس کے عمل سے ہے، اس کے عقیدے سے ہے، کتنا زیادہ وہ امت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، لوگوں کے لیے مفید ہے، کتنا زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کا مقام مرتبہ اس کے اخلاق، اس کی دینداری اور تقوی اور علم اور عمل سے ہوتا ہے۔ یہ خاندان اور یہ حسب اور یہ قبیلے سے انسان صرف پہچان ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بڑے اونچے خاندان سے ہیں، کیا فائدہ اگر آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ انسان اونچے خاندان سے اونچا نہیں ہوتا، انسان تواضع سے اور اپنے علم اور عمل اور عقیدہ اور امت اور ملت اور قوم کو فائدہ پہنچانے سے انسان اونچا اور بلند ہوتا اور بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ یہ بھی زمانے جاہلیت کے اندر تھا کہ جب تارا کسی برج کے اندر جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ اب بارش ہوگی۔ اور یہاں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ تارے ہی بارش برساتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کھلا ہوا کفر اور شرک ہے، بڑا شرک ہے، بڑا کفر ہے۔ یعنی بارش کی نسبت تاروں کی طرف کرنا کہ تارے بارش برساتے ہیں، وہی فاعل اور وہی مؤثر ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا بڑا شرک ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا ہمیشہ میرے جہنم کے اندر رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ
اس کو سبب ماننا کہ جو ستارہ فلاں برج کے اندر جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے، یہ سبب ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ سبب ہیں۔ ستارہ فلاں برج میں گیا، اب بارش ضرور ہوگی کیونکہ یہ سبب ہے، تو یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ستاروں کو یا تاروں کو بارش کا سبب نہیں بنایا، ان کا بارش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر بیان کیا ہے قتادہ سے، جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک تو آسمان کی زینت ہے، اور دوسرے شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے ہیں، اور تیسرے بحر و بر میں راہ معلوم کرنے کے لیے۔ انہی 3 مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ستاروں کو جو ہے پیدا کیا ہے۔ ستارے بارش برسنے کے لیے نہیں ہیں، نہ بارش کا سبب ہیں، بارش کا سبب یہ نہیں ہے۔ بدلیاں بارش کا سبب ہوتی ہیں یا ہوائیں بارش کا سبب ہوتی ہیں، لیکن ستارے بارش کا سبب نہیں ہوتے۔ اس لیے عقیدہ رکھنا کہ ستارے بارش کا سبب ہیں، ان کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، اور اسے چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ بارش اللہ برساتا ہے، لیکن یہ سبب ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا، اور جسے اللہ نے سبب نہیں بنایا اگر انسان اسے سبب بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹے شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ چھوٹا شرک کرنے والا کیا اس کی مغفرت ہوگی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ نہیں، چھوٹا شرک کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس نے شرک کیا، اور یہ چھوٹے بڑے شرک دونوں کو شامل ہے، لہذا چھوٹا شرک کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیشہ میں جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ اسے نکالے گا، جتنی سزا اللہ نے اس گناہ کی مقرر کی ہوگی اتنی سزا پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا، لیکن وہ ضرور جہنم کے اندر جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو۔ ایک اس کا قول ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہی قول زیادہ راجح سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی یہ بارش کا وقت ہے، اس وقت میں بارش ہوتی ہے، فلاں موسم میں بارش ہوتی ہے، تو یہ کہنا جائز ہے، یہ کہنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگست کے مہینے میں بارش ہوتی ہے، بارش کا موسم ہے، یہ تو اللہ نے اسے موسم بنایا ہے بارش کا، تو وہ اس میں نسبت بارش کی نہ ستاروں کی طرف ہے، نہ اسے سبب مانا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بارش کا وقت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں گرمی کا وقت ہے، جاڑے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو اس طریقے سے کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ موسم ہے بارش کا یا بارش کا وقت ہے، بارش ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش کا موسم ہونے کے باوجود بھی بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا ہے، اور بارش کا موسم نہیں ہے وہاں بارش ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے سعودی عرب کے اندر 2-3 دنوں سے الحمدللہ خوب بارش ہو رہی ہے، پورے سعودی عرب کے اندر کافی بارش ہوئی الحمدللہ، پوری رات بارش ہوئی، پورا دن بارش ہوا، اس طریقے سے بارش ہوگی کہ کافی بارش ہوئی۔ حالانکہ سردی میں بارش نہیں ہوتی، ہمارے یہاں جو بارش کا موسم اس کے علاوہ ہے، تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارش کا موسم ہے، اس میں بارش ہوتی ہے، لہذا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہوتی ہے۔ لہذا یہ ستاروں کی طرف نسبت کرنے کا 3 مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اسے یاد رکھیے، اور یہ بہت قیمتی باتیں ہیں جو آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ بتا دی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایجاد کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا، کہ بارش کے موجد ہیں ستارے، ان کے یہ بارش کرتے ہیں، یہ فاعل ہیں، یہی بارش برسانے والے ہیں، یہ شرک ہے، بڑا کفر ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ نمبر 2، ستاروں کی طرف بارش کی نسبت کرنا، یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ نے اسے ستاروں کو بارش کا سبب نہیں بنایا، تو جس چیز کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اگر آپ اس کو سبب بنا لیتے ہیں تو یہ چھوٹا شرک ہو جاتا ہے، اور جو سبب ہے آپ اس کو اگر سبب مانتے ہیں تو یہی اسلام ہے اور یہی توحید ہے۔ جسے دعاؤں کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟
سبب بنایا ہے شفا کا، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے دوا کے ذریعے ہمیں شفا ملی، الحمدللہ۔ تو اللہ نے دوا کو شفا کا ذریعہ بنایا، لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کہیں گے کہ دوا کے ذریعے اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے شفا دیا، لیکن ستاروں کو اللہ رب العالمین نے بارش کا سبب نہیں بنایا، لہذا اسے یہ کہنا کہ اس کی بارش سے فلاں ستارہ فلاں برج میں گیا اس لیے بارش ہو رہی ہے، سبب ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹا شرک کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہنا کہ بھائی بارش کا موسم ہے، یہ اس وقت میں بارش ہوتی ہے، تو یہ کہنا بالکل جائز ہے، کیونکہ اس میں بارش کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی گئی ہے، نہ ستاروں کی طرف کی گئی ہے، نہ ستاروں کو سبب بنایا گیا ہے، اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ ستارے ہی بارش برسانے والے، لہذا یہ کہنا جائز ہے۔ تو یہ بھی امت کے اندر یہ چیز باقی رہے گی، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے بتایا کہ ہر شخص کے اندر نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز باقی رہے گی، اور یقیناً آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ ستاروں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرتے ہیں، لوگ بہت یعنی غلط عقیدے اس کے تعلق سے رکھتے ہیں، کیا کہ جو زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے تھی، لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو کیا ختم کیا ہے۔ اور چوتھی چیز ہمارے نبی نے فرمائی والنیاحہ، اور نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنا، نوحہ کیا ہے؟ کسی کی وفات پر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، اور کپڑے پھاڑنا، اور رخسار پیٹنا، اور یہ ساری چیزیں کرنا، شور مچانا، ہنگامہ کرنا، چیخنا چلانا، سب کیا ہے؟ یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ ساری چیزیں حرام، ایسا کرنا۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، کسی کی موت آ گئی، ہو گئی، اللہ نے ہر انسان کی عمر لکھی ہے، ہر انسان کی عمر اللہ رب العالمین نے متعین کر دی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں جب 40 یعنی 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونکی جاتی ہے اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اسی میں سے انسان کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، تو ہر انسان کی عمر متعین ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا چیخنا چلانا، شور مچانا، رخسار پیٹنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت رائج ہے، اور انسان خوب روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، بین کرتا ہے، اور سینہ کو بھی کرتا ہے۔ کیا ہے یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر، بالکل جائز نہیں ایسا کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہے ایسا کرنا۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کا فیصلہ ہے، پوری دنیا والے بھی اگر مل جائیں گے تو اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتے، اور انسان صبر کرتا ہے لیکن بعد میں کرتا ہے، بعد میں صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی، انما الصبر فی الصدمۃ الاولی، پہلی بار انسان صبر کرتا ہے۔ وقت تو بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، انسان کو صبر ہو جاتا ہے، لہذا وہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ کہ انسان کو مصیبت پہنچے پہلی بار صبر کرے وہ، ورنہ زمانہ تو انسان کو صبر سکھائی دیتا ہے۔ کچھ مہینے دن گزرتے انسان صبر کر لے جاتا ہے، کیا کر سکتا؟ انسان مجبور ہے، لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اسے انسان صبر کر لیتا ہے، لہذا اسے صبر کرنا چاہیے اول والا سے، شروع ہی سے اس کو صبر کرنا چاہیے۔ واویلا بچا کر کے، ہنگامہ کر کے، رخسار پیٹ کر کے، چیخ اور چلا کر کے بعد میں صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو انسان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ انسان پہلی بار اگر صبر کر لے جائے تو یہ ہے کہ ان سے انسان نے اللہ کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے کو مان لیا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا، اور جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اسی کے لیے سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ بڑی سی بڑی مصیبت آئے، کسی کی وفات ہو، پریشانی ہو، ہمیں بیماری آئے، یا اور کوئی بڑی سی بڑی مصیبت اور تکلیف آئے، انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا غلطی کی کہ مجھے سزا مل رہی ہے، مجھے گناہ مل رہا، یہ سزا دی جا رہی ہے۔ انسان صبر کرے اور اس پریشانی اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے نیک بندوں کی، اور یہ ساری چیزیں تو جو غیر مسلم اور اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے، انتقام ہے، لیکن مصیبتیں جب مسلمانوں کو آتی ہیں، اللہ پر جو ایمان رکھتے، نبی پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایسے لوگوں کے لیے یہ مصیبتیں آزمائش ہوتی ہیں۔ اگر اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے مصیبت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنی نعمتیں ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گر نہیں سکتے۔ اگر کوئی ایک نعمت نہیں ہے، اگر کسی قریبی کی وفات ہو گئی یا اس طریقے سے اور کوئی مصیبت آ گئی، تو
آپ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی اور نعمتیں اللہ نے دے رکھی، ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا دور کی بات ہے۔ تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جاہلیت کی جو ہماری امت کے اندر باقی رہیں گی۔ میں نے بیان کیا کہ جاہلیت کی بہت ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں مسلمانوں کے اندر، جیسے شرک ہے، کفر ہے، قبروں کو پختہ کرنا، قبر پرستی اور قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، بہت ساری چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر تھیں، آج عود کر کے پھر دوبارہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ جوا، رشوت، زہار، حلالہ، بہت سارے لوگ حلالہ کرتے ہیں، 3 طلاق دے دیا، مان لیا 3 طلاق حرام ہو گئی، اور 2-3 رات کے لیے کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ یہ حلالہ نہیں، حرام ہے، یہ زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے زناکاری ہے، یہ قطعاً ہمارے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو کسی کے لیے حلال کرتے ہیں اور جس کے لیے حلال کیا جائے۔ بدشگونی، بدفعلی، گانا بجانا، مزاروں پر چڑھاوے چڑھانا، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں پر سجادہ نشیں بن کر کے بیٹھنا، یہ تمام چیزیں زمانے جاہلیت کی تھیں جو آج عود کر کے بہت سارے مسلمانوں کے ہاں واپس آ گئی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، تمام چیزوں کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ صرف یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جاہلیت کے میں سے ہے تو آپ یہ جان لیں کہ وہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔